بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الطہارۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء لا تقبل الصلاة بغیر طہور وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل الصلاة بغیر طہور۔ مولانا آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کتابیں سنن ہے اور سنن بھی اس کو کہا گیا ہے، تو اس وجہ سے کتب فقہیہ کی ترتیب کے مطابق انہوں نے طہارت یہ کہ نقل کر دی۔ طہارت نظافت ہے۔ اب یہ کہ نظافت من الانجاس والارجاس، جو حدث ظاہری اور اللہ کا ورگ نجاست حقیقی نجاست حکمی، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر سے یہ کہ پاک ہونا، فقہا اور محدثین اسی سے بحث کرتے ہیں۔ دوسری طہارت القلب ہے، جو آپ سے عرض کیا کہ باطن کا طہارت معنوی اور طہارت غیر حسی۔ طہارت کی دو قسمیں، طہارت حسی اور طہارت معنوی، یا طہارت حسی اور طہارت باطنی۔ طہارت حسی نجاست حقیقی اور انجاس اور ارجاس، یا حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا، محدثین اور فقہا اسی سے بحث کرتے ہیں۔ دوسرے طہارت معنوی ہے کہ تطہیر القلب، اپنے دل کو یہ کہ پاک رکھنا ہے اندرونی طور پر۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عقائد فاسدہ، باطل قسم کے عقائد سے اپنے آپ کو بچانا اور پاک رکھنا، اس سے علماء متکلمین علم کلام والے بحث کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے کہ اخلاق رذیلہ اور گھٹیا قسم کی حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ علم التصوف اور علم الاخلاق، علم السلوک ہے، جو صوفیہ سے بحث کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو چونکہ یہاں پر محدثین کی طرز پر اور فقہا کی طرز پر ہمیں بحث کرنی ہے، یہاں طہارت نجاست اللہ کا حدث نجاست حقیقی اور حکمی، حدث اصغر اور حدث اکبر سے یہ کہ پاک ہونا۔ لفظ باب آپ سے عرض کیا تھا مفرد، تو جس کے تحت متحدۃ النوع المسائل اذا كانت متحدۃ النوع، تو وہاں باب کے تحت بیان ہوتے ہیں۔ لیکن ابواب اگر لایا تو یہاں یہ جمع اس کے کتاب کے معنی میں ہوگا، المسائل اذا كانت مختلفۃ الجنس، جب مختلف الجنس و مسائل تو پھر وہاں پر ابواب استعمال کرتے ہیں۔ ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ عن رسول اللہ سے اشارہ ہے کہ براہ راست ماسیک الکلام لأجلہ، یعنی مقصد مصنفین کا اور حضرت محدث کا، امام ترمذی کا مقصد اس سے طہارت، وہ طہارت اور وہ ابواب جو کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوں گے، طہارت کے طریقے، یعنی حدیث مرفوع کو ہم لے لیں گے، باقی احادیث موقوفہ اور مقطوعہ ان چیزوں کو یہ لوگ استشہاد کے طور پر ضمناً اور طبعاً یہ کہ نقل کرتے ہیں، باقی نکلنے کے۔ یہ مسئلہ یہاں تک ہو گیا۔ باب ما جاء لا تقبل الصلاة بغیر طہور، چونکہ طہارت اس میں عقائد سے لوگ بحث نہیں کرتے ہیں، یہ بحث کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ عبادات وغیرہ ان چیزوں میں نماز سب سے بنیادی چیز ہے، اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اب آپ یہ کہہ دیں کہ باب ما جاء لا تقبل الصلاة بغیر طہور، مصنف کا مقصد اس سے اللہ آپ کو شرطیت و طہارت کو بیان کرنا ہے۔ شرطیت الطہارت للصلاۃ، ترجمۃ الباب کا مقصد یہی ہے، شرطیت الطہارت للصلاۃ، نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور ضروری ہے۔ یہاں باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل لا تصح کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے مولانا روات کا مسئلہ، اس پر تو میں نے گفتگو کی تھی لیکن سبق ناقص رہ گیا، اس لیے دوبارہ۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید، یہ ثقہ ہے، امام ترمذی اور دیگر حضرات اس سے روایت لیتے ہیں سوائے ابن ماجہ کی۔ قال اخبرنا ابو عوانہ، ابو عوانہ وضاح ان کا نام ہے، ثقہ ہے، اور ان سے روایتیں لے لو۔ سماک بن حرب، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تیسرا راوی ہے، سماک بن حرب، اور اس پر یہ ہے کہ تغیر فی آخر العمر کا یہ ہے کہ الزام ہے۔ قال وحدثنا حناد، امام احمد فرماتے کہ علیکم بحناد، حناد ابن سری ان کی روایتیں لے لو۔ قال حدثنا وکیع، حضرت وکیع یہ میں اللہ آپ کا بھلا عالم الناس، ایک بہت بڑے محدث ہے، مشہور یہ ہے کہ یہ مسائل میں زیادہ تر اللہ آپ کا بھلا کرے امام ابو حنیفہ ہی کے قول پر فتویٰ دیتا ہے۔
لیکن اشعار جیسے کہ اونٹوں کے کوہان کو زخمی کر کے جب اس کو بھیج دیتے ہیں حرم کی طرف، تو اس اشعار والے مسئلے میں امام ابو حنیفہ پر بہت برسا ہے اور سخت قسم کے الفاظ۔ لا تنظروا الی قول اہل الرائے، اہل رائے جو اپنے قیاس چلاتے ہیں ان کی بات نہ مانو، امام ابو حنیفہ پر یہ سخت برسا ہے۔ اسی ترمذی میں آپ کے سامنے آئے گا۔ قال حدثنا وکیع عن اسرائیل۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ بخاری میں لفظ تدلیس آپ سے نیچے جو سند ہے اخبرنا اور حدثنا یہ لوگ نقل کرتے ہیں۔ باقی متقدمین کے زمانے میں تدلیس اور ہیرا پھیری نہیں ہوتی تھی کہ اپنے استاد کا نام غیر مشہور ہے اس کو حذف کر کے کسی مشہور کی طرف اس کی نسبت کر لینا، اور یہ چیزیں متقدمین میں بہت کم ہوتی تھیں۔ اس لیے وہاں اللہ کا بھلا کریے ہے کہ انعنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن متاخرین یہ انعنا کے ساتھ روایت نقل نہیں کرتے، جیسے کہ اصول حدیث میں آپ نے پڑھا ہے۔ خاص طور پر مدلس تدلیس کرنے والے کا انعنا قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اخبرنا اور حدثنا اور انبانا کی تصریح نہ کر دے۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ نیچے سے ہماری دو سندیں ہیں، قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا ابو عوانہ، نیچے سے حدثنا اور اخبرنا ہوتا ہے، اور اوپر جا کر کے عن سماک بن حرب قال وحدثنا حناد بن سری ہے، قال حدثنا وکیع، یہ بھی عرض کیا، ان اسرائیل حضرت اسرائیل، یہ صحیح الحفظ کا اس پر بھی ہے کہ مسئلہ ہے، یہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ان سماکن پہلی سند میں فرمایا سماک بن حرب، اور دوسرے میں اختصار کر دی، ہاں کے بعد صرف ان سماکن کہا۔ ٹھیک ہے، معلوم یہ ہو گیا کہ دونوں سندیں آ کر کے ابتدا سے الگ الگ ہے، قتیبۃ بن سعید اور ابو عوانہ، اور دوسرے میں حناد اور وکیع اور اسرائیل، پھر سماک بن حرب پر آ کر کے دونوں سندیں مل جاتی ہیں۔ اس کو مدار الاسناد کہتے ہیں یا مدار السندین، دونوں سندیں یعنی یدور السندان حولہ، اس سماک کے دائیں بائیں گھومتے ہیں، یہ مدار السندین بھی ہے۔ اور ملتقى السندین آپ ان کو کہے، یعنی ان السندین یلتقیان علیہ، دونوں سندیں یہاں آ کر کے مل جاتی ہے ملنگوں۔ آپ نے پڑھا ہے نا، حمامۃ جرعا حومۃ الجند الاسجعی فانت بمرعا من سعاد و مسمعی، اے اونچے اور ریتیلے ٹیلے پر بیٹھنے والی کبوتری، تو گیت گا، اس لیے کہ تو ایک ایسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے جہاں سے آپ کو یہ کہ سعاد دیکھ رہی ہے اور سعاد تیری بات سن رہی ہے، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ زمانہ بڑا ظالم ہے، زمانے کے لوگ ہمیں ملاقات کرنے کے لیے چھوڑتے نہیں ہیں، لہذا کیا ہوگا؟ لہذا یہ ہوگا کہ یہ جو پہاڑ ہے، یہ پہاڑ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھے؟ اس پہاڑ کے اس طرف سعاد ہے اور اس طرف اس کا عاشق ہے۔ لوگ دشمن بہت ہے، دشمن بہت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ شہید ہو گیا؟ خیر، اس کو ٹھیک کر لینا۔ دشمن بہت ہے جو کہ عاشق و معشوق کو ملنے کے لیے چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن جہاں آپ کو اگر روپے نہ ملے، چارہ نہ مل جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ بولو، آپ پر کسی کا روپے قرض ہے، اگر نہ ملے، چارہ نہ مل جائے، تب بھی کیا ہے؟ غنیمت ہے۔ اب سمجھو، یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر کبوتری بیٹھی ہوئی ہے، اب عاشق اس طرف ہے اور معشوق اس طرف ہے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، درمیان میں یہ پہاڑ حائل ہے، لیکن اس کبوتری کو تو دونوں کے دونوں دیکھ رہے ہیں نا، سمجھے؟ اب یہ کہتے کہ اے کبوتری تو گیت گا جہاں سے کیا ہے، سعاد آپ کو دیکھ رہی ہے اور تیری گیت کو سن رہی ہے، جب تو گیت گائے گی میرے سعاد خوش ہوگی تو میں بھی خوش ہوں، اور پھر میں سعاد سے مل نہیں سکتی، تو اتنا تو مل نہیں سکتا، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ چلو روپے نہ ملے، سعاد آپ کو دیکھ رہی ہے، سعاد یہ کبوتری آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سعاد آپ کو دیکھ رہی ہے اور میں ادھر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم دونوں کی نظریں آپ پر آ کر کے مل گئی، یہ بھی ملاقات کافی ہے۔ بولو، ہم دونوں کی نظریں آ کر کے کیا ہو گئی؟ آپ پر۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو کبوتری ہے یہ ملتقى النظرین ہے، یہ کیا ہے؟
ملتقى نظرین ہے، عاشق اور معشوق، حبیب اور محبوب کے دونوں نگاہیں آ کر کے اس کبوتر پر جم جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ این ہم غنیمت است، یہ بھی غنیمت ہے، جس کا پیٹ بند ہو اگر پاد بھی چھوڑے تھوڑا سا پش کرے تب بھی غنیمت ہے، سمجھے؟ قبضی والے کے لیے کیا ہے؟ قبضی والے کے لیے پاد چھوڑنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی بہت غنیمت ہے کہ شکر ہے کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر کے یہ ملتقى نظرین ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہاں مدار السندین ہے اور مخرج السندین ہے، یہاں سے دو سندیں نکلتی ہے اللہ کرے، باقی اس سماق کے بعد پھر دونوں سندیں اللہ کا بھلا کرے متفق ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ان سماق ابن حرب، سماق ابن حرب قد خرج منہ سندان، اس سے دو سندیں نکلتی ہے، لہذا یہ مخرج السندین بھی ہے، مدار السندین بھی ہے۔ ان سندین یدوران حولہ، دونوں سندیں اس کے دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں، اور یہ ملتقى السندین ہے، السندان یلتقیان علیہ، دونوں سندیں آ کر کے اس پر ملاقات ہو جاتی۔ ہو گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے دے۔ اب پہلی سند میں آپ دیکھو کہ قتیبۃ بن سعید اور ابو عوانہ یہ دو آدمی ہیں، تیسرا جو ملتقى السندین ہے سماق بن حرب ہے، دوسرے میں اللہ آپ کا بھلا کرے حناد اور وکی اور اسرائیل، چوتھے نمبر پر سماق آتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا دوسری جو سند ہے یہ کثیر الوسائط ہے، بولو، دوسری سند ہے یہ کثیر الوسائط ہے، اور پہلے والی سند جو ہے وہ قلیل الوسائط ہے، واسطے میں کم ہے۔ اس بات کو سمجھو میرے بھائی جان، کلما قلت الوسائط قلت المزان، وکلما کثرت الوسائط کثرت المزان۔ ہاں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کلما قلت الوسائط قلت المزان، جہاں واسطے کم ہوتے ہیں وہاں مزان خطا، موقع خطا وہاں پر بہت کم ہوتا ہے۔ واسطے کم ہوتے ہیں، خطا وہاں پر یہ ہے کہ کم ہوتا ہے۔ واسطے جتنے بڑھتے ہیں اتنی غلطی کا اور جھوٹ کا اس میں اور احتمال ہوتا ہے۔ دیکھو اب کتنا آپ کو آئے گا۔ ابو حنیفہ ان عطاء بن ابی رباح ان اکرمۃ ان اکرمۃ ان ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ بعض روایتیں اس قسم کے ہیں کہ بین سیدنا ابی حنیفہ و بین سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ السلام دو واسطے ہیں، ان کو اللہ کا بھلا کریے کہ کیا کہتے ہیں، وہ حدیث جو ہے نا سنائی ہوتی ہے، وہ حدیثیں سنائی۔ ابو حنیفہ اور پیارے محمد، بعض لوگوں نے آحاد بھی نقل کیا ہے، بین ابی حنیفہ و بین سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ السلام، دونوں کے درمیان میں ایک واسطہ ہے۔ اس میں محدثین کا کلام ہے، میں جرأت نہیں کر سکتا اس طرح حنفیت کے لیے اپنے آپ کو یہ کہ یہ سلسلہ خراب کر دوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس پر کتابیں مستقل ہے، سمجھے بھائی جان؟ ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے، لیکن سنائیت امام ابو حنیفہ کے ہے، سنائیت بین سیدنا ابی حنیفہ و بین سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ السلام، یہاں دو واسطہ ہے، سمجھے؟ باقی امام مالک کا تو میں نے آپ کو بتایا، مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، مالک عن نافع۔ مولانا اب یہ ہوگا ابو حنیفہ، یہ دو آدمی آگے، پھر سند پہ پہنچا محمد رسول اللہ پہ، یہ واسطے بالکل کم ہے، امام مالک کے واسطے بالکل کم ہے۔ لیکن اب آپ کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عیسیٰ خان، موسیٰ خان، محمد خان، احمد خان، رحیم داد، ان عیسیٰ، ان موسیٰ، ان احمد، ان رحیم داد، ان کریم داد، ان عطا محمد، ان فتح محمد، ان ذلی خان، زلیخا، اور یہ کہ ان بشیر، ان نذیر، ان گھولڑ خان، ان جبڑ خان، یہ جا کر کے 27-28 واسطے پر جب وہاں پہنچا، اتنے واسطے زیادہ ہو گئے، یہاں جھوٹ زیادہ ہوگا۔ اس لیے جو لوگ امام ابو حنیفہ کے مرویات کو جھوٹ قرار دیتے وہ ان کی غلطی ہے۔ جب ابو حنیفہ جس مقام پہ کھڑا تھا جہاں سے وہ سند کو محمد رسول اللہ تک پہنچا رہا تھا، اس وقت الحمدللہ سند کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ اب غلطی اگر آ گئی تو نیچے آ گئی ہے، غلطی اگر آ گئی اور شبہ آ گیا تو وہ کیا ہیں؟ تو اس لیے ضابطہ یہ ہوگا کہ مولانا کلما قلت الوسائط قلت المزان وکلما کثرت الوسائط کثرت المزان، جہاں واسطے کم ہوں گے وہاں پر مواضع خطا اور موقع خطا کم ہوں گے، واسطے جتنے بھی زیادہ ہوں گے مسئلہ وہاں خراب ہوگا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ اور اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ ہمیں سند ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک سند کیا ہے، ان منظور احمد البلوشی ان شیخ محمد انور ان شیر احمد بلوشی کیا ہے، ان عمرو بن میمون الجنی
انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 5 واسطوں میں نبی پہ پہنچتا ہوں، سمجھیں، لیکن اس کی اجازت تو میں نے آپ کو دی بھی نہیں ہے، میں دے بھی نہیں سکتا. ایسے، اور وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو میں نے سند بخاری میں آپ کو بتائی وہ تو 27 میں. اب 2 سندیں آ گئی تحویلی ہے یہاں پر، سمجھے، 2 سندیں یہاں پر آ گئی. ان 2 سندوں میں پہلے والا قلیل الوسائط ہے، دوسرا والا کثیر الوسائط ہے، اس لیے پہلے والی سند عالی ہوگی، جس کے جتنے واسطے کم ہوں گے وہ عالی ہوگی، وہ سند عالی ہے، اور دوسرے سند سافل ہے. پھر جب کہ متن حدیث آئے گا تو اس متن حدیث کو کیا سند اول کی طرف نسبت کریں گے یا سند ثانی کی، یا کہ سند اعلیٰ کی طرف یا سند اسفل کی طرف، سند عالی کی طرف نسبت کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ سند عالی کی طرف نسبت. اور دوسری سند کے کچھ الفاظ الگ ہے، اس لیے محدث نے ان کو الگ نقل کر دیا. اللہ کے لیے مسئلہ ہو گیا مولانا. اس کے بعد آ جاؤ مولانا. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ مغلوب الحال اور اللہ آپ کا بھلا صحابہ میں سے جو سنت کے عاشق ہے. 1036 روایتیں ان کی احادیث 1036 ہے. اور میں نے آپ سے عرض کر دی کہ 60 حج کیے اور 1000 سے زائد انہوں نے عمرہ کیا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل الصلاة بغیر طہور، حضرت اقدس نے فرمایا کہ کوئی نماز قبول نہیں، صحیح نہیں ہے بغیر طہارت کے. ولا صدقۃ من غلول، اور مال حرام سے کوئی صدقہ وہ صحیح نہیں ہے. قال حناد، یہ دوسری سند چونکہ اب اس کے الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے سند سافل کا. قال حناد فی حدیثہ، حضرت حناد اپنی حدیث میں فرماتے ہیں لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور نہیں ہے، بلکہ لا تقبل الصلاۃ الا بطہور ہے. بولو لا تقبل الصلاۃ الا. اب آپ دیکھیں عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، ہماری تعبیریں الگ الگ ہیں. آپ کا حسن تو ایک ہے، ایک کہتے ڈیر خائستہ دیکھنا، سمجھے، ڈیر خائستہ ہے، اور دوسرا کہتے ڈیر اسپین ہے کہنا، سمجھ رہے ہیں، اور تیسرا کہتے کہ ڈیر خوبصورت دیکھنا، سمجھے. تو مسئلہ تو کیا ہو گیا؟ مسئلہ تینوں کا تو ایک ہے. عباراتنا شتیٰ، ہماری تعبیرات الگ ہے. وہ حسن کا واحد، آپ کا حسن. لا تقبلو لا تصح، کوئی نماز صحیح نہیں ہے بغیر طہور، بغیر طہارت کے. اور لا تقبل الصلاۃ، کوئی نماز درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے الا بطہور، مگر طہارت کے ساتھ. تو ایک ہی چیز تو ہو گئی، الا اور غیر کا معنی ہو گیا مولانا. تو حضرت حناد، لیکن یہ ان حضرات کی یہ ہے کہ کیا ہے، دیانت علمی ہے کہ یہ ایک صحابی کے لفظ اور ایک سند کے الفاظ وہ بغیر طہور ہیں، اور دوسرے کے الفاظ کیا ہیں، الا بطہور ہیں، سمجھے. یا یہ کہ اس طرح ایک تو اس وجہ سے فرق آ گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف رخ کیا فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، اور پھر آپ نے یہ ہے کہ دوسری طرف رخ کیا فرمایا لا تقبل الصلاۃ الا بطہور. اس طرح آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ کوئی جملہ مشکل سا ہوتا، بعض باتیں آپ صلی اعادہا ثلاثا، بعض باتیں 3 مرتبہ آپ نے دہرائی ہیں، بعض باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ. ایک توجیہ یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ روایت بالمعنی کی اجازت ہے. معنی جب ایک ہے تو ایک الا بطہور نقل کر رہا ہے، دوسرا اللہ کا بھلا کرے بغیر طہور نقل کر رہا ہے، ہر راوی کا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ حضرت نے خود یہ دونوں الفاظ استعمال کیے. ایک طرف فرمایا الا بغیر طہور، دوسری طرف بائیں طرف فرمایا کہ الا بطہور. ہو گیا مولانا، ناراض نہ ہونا. یہ تو ہو گیا. قال ابو عیسیٰ ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب. اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو مولانا. پہلی بات تو اس کو لکھ لو اور نوٹ کر لو کہ ترجمۃ الباب کا مقصد ہے وہ اثبات شرطیت الطہارۃ للصلاۃ. بولو ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ مدعا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا وہ اثبات شرطیت الطہارۃ کہ طہارت شرط ہے للصلاۃ، نماز کے لیے. اس کے بعد اب آ جاؤ مولانا. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. لا صدقۃ من غلول جملے کو ترک کر دو، لیکن یہاں مسئلہ لا تقبل صلاۃ. ایک صلاۃ نکرہ تحت النفی واقع ہے، دوسرا قبولیت کا کیا معنی ہے، یہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہے، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائیں. مولانا قبولیت کے 2 معنی ہے. قبولیت 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک قبولیت اصابت، دوسرا قبولیت اجابت. قبول اصابت، یا یہ آپ کے سمجھ میں اصابت اور اجابت نہ آ جائے تو آپ یہ کہہ دو ایک قبول بمعنی صحت کے ہے، اور دوسرا قبول بمعنی اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ
اجر و ثواب کا اس پر مرتب ہونا، ایک قبول بمعنی صحت کی، دوسرا یہ کہ ترتب الاجر کہ اجر و ثواب کا یہ کہ مرتب ہونا۔ جو پہلی قسم ہے اگر آپ عبارت سمجھے قبولیت بمعنی صحت کی، کون الشیء مستجمعا لجمیل ارکان و شرائط، قبولیت بمعنی صحت کے کون الشیء مستجمع لجمیل ارکان و شرائط، کہ کوئی چیز اور کوئی عمل وہ اپنے تمام شرائط اور ارکان کو حاوی ہو اور تمام شرائط اور ارکان کے لیے جامع ہو، شرائط اور ارکان کے ساتھ اس کو ادا کیا گیا ہو، یہ قبولیت بمعنی صحت کے ہیں۔ دوسرا قبولیت کا معنی کون الشیء واقعا فی حیز مرضات اللہ، کون الشیء واقعا فی حیز، حیز نہیں پڑھنا، فی حیز مرضات اللہ، کہ کسی عمل کا اللہ کی مقام رضا میں واقع ہونا، کسی عمل پر اللہ کی رضا کا مرتب ہونا اور اللہ کی قبولیت کی نگاہ کی قبولیت کے موقع پر اس کا واقع ہونا۔ اور نہیں تو اتنا تو آپ سمجھو گے کہ قبولیت کا دوسرا معنی کہ اجر و ثواب مرتب ہوں، اجر و اللہ اس کو قبول فرمائے، اجر و ثواب اس پر مرتب ہو جائے۔ اب پہلا معنی جو ہو گیا کون سا، کون الشیء مستجمع لجمیل ارکان و شرائط، کہ صحیح ارکان اور شرائط کے ساتھ کسی چیز کا ادا ہونا، کسی عمل کا صحیح شرائط اور ارکان کے ساتھ، یہ قبولیت کا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی معنی ہے، اور دوسرا معنی مجازی ہے، سمجھے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیرورت ترک الحقیقت، حقیقت کو ترک کر دینا، اور سیرورت الی المجاز، مجاز کی طرف جانا، اس کے لیے قرینہ صارفہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جب تک قرینہ نہ ہو تو اس وقت تک مجاز کی طرف آدمی نہیں جا سکتا۔ اب جبکہ قبولیت کا پہلا معنی کون سا، کون الشیء مستجمع لجمیل، ارے کون الشیء اگر آپ کو یاد نہ ہے اتنا تو کہو کہ قبولیت کا پہلا معنی صحت اور ٹھیک رہنا، کسی عمل کا صحت اور صحیح رہنا، سمجھے، کہ تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ۔ یہ جب حقیقی معنی ہے تو یہی ہمارا مدعا ہے، اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کا مذہب ہے کہ قبولیت بمعنی صحت کے۔ اب لا تقبل کا ترجمہ کیا کرو گے، لا تصح، لا تصح صلاۃ، کوئی نماز درست نہیں ہے بغیر طہارت کی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں الحمدللہ جو مصنف کا مدعا ہے شرطیت الطہارت للصلاۃ، وہ بالکل اس سے ثابت ہے کہ قبولیت بمعنی، بولو، قبولیت بمعنی صحت کی۔ ہو گیا، ہاڑے ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے قبولیت کا دوسرا معنی حقیقی ہے اور پہلے والا معنی مجازی۔ حضرت اقدس شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قول کے مطابق کوئی اعتراض نہیں ہے، قبولیت بمعنی صحت کے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن اب حافظ صاحب کے ہاں قبولیت بمعنی اجر و ثواب کا مرتب ہونا کسی عمل پر، یہ حقیقی معنی ہے، اور صحت والا معنی کیا ہے، مجازی۔ تو اب مسئلہ آئے گا کہ حقیقی معنی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، حقیقی معنی اجر و ثواب۔ اب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور کا معنی ہوگا لا تقبل لا يترتب الاجر والثواب على الصلاۃ بغیر طہارت، بولو، لا يترتب الاجر والثواب، اجر و ثواب مرتب نہیں ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اجر و ثواب مرتب نہیں ہوں گے علی صلاۃ، اس نماز پر جو بغیر طہارت کے ہو، اجر و ثواب مرتب، تو اجر و ثواب نہیں ملے گا لیکن صحیح تو ہوگی نا نماز، جبکہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ مصنف کا، اس لیے کہ اس جگہ پر مصنف کیا چاہتا ہے، اس لیے پہلے سے آپ کو ترجمۃ الباب میں نے آپ کو بتایا، مصنف کا مقصد اس جگہ پر کیا ہے، شرطیت الطہارت، شرطیت الوضوء، شرطیت الطہارت للصلاۃ، اور جبکہ دوسرا معنی حقیقی ہے کون سا، کون الشیء واقعا فی حیز مرضات اللہ سبحانہ و تعالی، یہ معنی جب حقیقی ہے تو یہ تو ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے، اور وہ معنی مجازی ہو گیا، اب شبیر احمد عثمانی والا مجازی ہو گیا، اب جب کہ ہمارا مقصد وہی مجاز والا ہے۔ اب ہوگا اشکال، اب اشکال ہوگا کہ ترک الحقیقت والسیرورت الی المجاز، اس کے لیے لابد من قرینۃ صارفۃ، قرینہ صارفہ ضروری۔ اللہ کے لیے آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم کہیں گے کرائیں، جی ہاں،
اگر یہ معنی اجر و ثواب والا مرتب لیں گے یہ حقیقی، اور صحت والے کو مجاز قرار دیں گے، تو ہمارا مقصد تو مجاز والا ہے، تو مجاز کے لیے ہم قرینہ آپ کو بتائیں گے۔ پہلا قرینہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، قرینہ صارفہ، قرینہ صارفہ امان القبولیت، اجر و ثواب سے پھیر کر کے صحت کی طرف۔ پہلا قرینہ قرآن پاک ہے، دوسرا قرینہ حدیث ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی اللہ کا بھلا کرے کنجی وہ طہارت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اجماع ہے، اجماع سے طے شدہ اجماع سے ثابت ہے کہ بغیر طہارت کے کوئی نماز درست نہیں اور صحیح نہیں، لہذا ہم یہ معنی حقیقی کون سا کہ اجر و ثواب کا مرتب ہونا، اس حقیقت کو چھوڑیں گے۔ یہ قرائن ثلاثہ ہمارے پاس، ہم جائیں گے مجاز والے معنی کی طرف، وہ صحت والا معنی ہے۔ ہو گیا ایک یہ، ایک تو قرینہ ہم نے یہ بتا دیا کہ اب ہم حقیقت کو ترک کریں گے۔ حافظ صاحب اگر اس کو حقیقی قرار دے رہے ہیں تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارے یہ ہے کہ محدث کا بھی مقصد نہیں ہے۔ اب ہم مجاز کو لے لیں گے، اور قرینے جو حقیقت سے ہمیں مجبور کر کے مجاز کی طرف لے جائیں، قرائن ثلاثہ، تین قرینے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں ہو گیا۔ دوسرا قرینہ، دوسری بات اس کا جواب دے رہا ہوں، اشکال تو بہت بڑا تھا، اشکال سمجھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قبولیت عبادات کے اندر اور مبادیات عبادات میں، عبادات کے اندر قبولیت بمعنی صحت کے ہوتا ہے، اور یہ چونکہ نماز عبادت ہے اور اس کی مبادیات ہے یہ طہارت وغیرہ، ایسی جگہوں میں قبولیت بمعنی صحت کی ہے۔ طے شدہ ہے کہ فتح جن القوتکو للباس گل، سمجھ رہی میں کہ نہیں، کہ قبولیت فی العبادات، عبادات کے اندر قبولیت بمعنی صحت کے ہوتا ہے، تو طے شدہ ہے یہاں عبادات میں، لا تقبل و لا تصح کے معنی میں، تو یہ بھی ایک قسم کا قرینہ، یہ ضابطہ یہ بھی بنے گا کہ یہاں پر قبولیت بمعنی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ قبولیت بمعنی صحت کے۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھ گیا۔ تیسرا مسئلہ آپ سمجھیں گے، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، وہ یہ ہے کہ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، مفسرین کہتے ہیں، تو حدیث میں بھی فالحدیث یفسر بعضہ بعضا، حدیث میں تفسیر بھی اس طریقہ پر ہے۔ اب سمجھو، یہی روایت کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اسی روایت کو امام بخاری نے لا تصح صلاۃ بغیر طہور بھی نقل کیا۔ بولو، یہ جو لا تقبل ہے نا، اس کو حضرت اقدس نے نقل کیا ہے کس میں؟ لا تصح ہو، تو اب طے شدہ ہے کہ اگر مگر نہیں، صرف الطاف نگر۔ بولو، اب طے شدہ ہو گیا کہ کون سا معنی مراد لیں گے، کیا قبولیت بمعنی اجر و ثواب کی، یا کیا؟ جب حضرت نے اس لا تقبل صلاۃ بغیر طہور کو لا تصح نقل کیا ہے، تو اب طے ہو گیا کہ فل قبولیت ہا ہونا بمعنی صحت ہے، یہاں پر قبولیت صحت کے معنی میں۔ اللہ کے لیے سمجھ میں آیا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ شبیر احمد عثمانی نے صحت والے معنی کو حقیقی قرار دیا، اس پر کوئی اعتراض نہیں، وہی ہمارا مدعا ہے، وہی مقصد ہے، اور یہاں وہی چاہیے۔ اور دوسرا، حضرت اقدس نے اجر و ثواب والے معنی کو جب حقیقی قرار دیا حافظ بن حجر نے، تو اب وہ صحت والا معنی جو ہمارا مقصد ہے وہ پھر مجازی ہوگا۔ تو سیرورت المجاز کے لیے تین قرینہ تو وہ بتا دیا، اور ایک یہ کہ عبادات کے اندر قبولیت صحت کے معنی میں ہوتا، اور یہ کہ علامہ حافظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے چونکہ لا تقبل و لا تصح نقل کیا۔ ہاں، اس کو آپ بس ختم ہو گیا آپ کا سبق، اس کو آپ اس طریقہ پر بھی تعبیر کر دے کہ قبولیت دونوں معنوں میں مشترک ہے۔ بولو، قبولیت دونوں معنوں میں مشترک۔ ابھی تو میں نے حقیقت مجاز بتا دیا نا کہ اس میں حقیقت ہے اس میں مجاز ہے، دوسرا کہتے ہیں اس میں حقیقت ہے اس میں مجاز ہے، اس بیماری سے میں فارغ ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ قبولیت دونوں معنوں کے اندر مشترک ہے۔ بولو، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مشترک سے استدلال اس وقت درست نہیں ہے حتیٰ یترجح احد تاویلہ، حتیٰ یترجح احد معانی ہے، مشترک کے معانی میں سے جب تک کہ کوئی ایک متعین نہ ہو جائے۔ سمجھے؟ مشترک سے جب تک ایک معنی، اور ہمارا مقصد صحت والا ہے، تو ہم متعین کیسے کریں گے؟ انہی قرائن سے کریں گے کہ جو قرآن، حدیث، اجماع
اور یہ کہ اللہ کو لا تقبلو عبادات کے اندر لا تصحیح کے معنی ہوتا ہے، یا امام بخاری۔ اب ہم کہیں گے کہ یہ مشترک کے اس معنی صحت کو ترجیح دے رہے ہیں معنی اجر و ثواب والے پر۔ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ ہو گیا مولانا؟ تو تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مشترک ہے، تو مشترک بین المعنی یعنی دو معنوں میں مشترک ہے، تو آپ نے کس کو لے لیا؟ ہم صحت والے کو لیتے ہیں، اور دوسرا اجر و ثواب والا وہ اللہ کا والا کہ مرجو ہوگا۔ تو اس کے لیے قرائن کیا ہیں؟ وہی قرائن ہے ہمارے لیے مرجحات، ورنہ اشتراک سے استدلال درست نہیں ہے۔ اور اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہے وہی ہوتا ہے کہ مشترک کو بعد ترجیح، مشترک کی جب کسی معنی کو ترجیح ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ وہی مشترک مؤول بنتا ہے۔ توضیح تلی ہوگا کہ منہ کالا کیا تم لوگوں نے، سمجھ رہے؟ وہی مشترک پھر کیا ہوتا ہے؟ مؤول۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہم نے اس کو مؤول بنا کر کے صحت کے اندر اس کو استعمال کرا ہے۔ ہو گیا؟ ہو گیا؟ ہو گیا۔ اب آ جاؤ مولانا، ایک ترکیب اور ہے، وہ یہ ہے کہ قبولیت کے دو معنی ہو گئے، ایک اجر و ثواب اور ایک یہ کہ صحت اور تندرستی۔ ان میں نسبت ان دونوں معنوں میں عموم خصوص میں وجہن کی۔ ایک نماز ہے، خیال کر لینا، ایک نماز ہے شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، پورے وضو کے ساتھ ادا ہو گئی ہے، یہ نماز مفتی کے ہاں صحیح بھی ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی مرتب ہوگا، یہ اجتماعی مادہ ہے۔ نماز وضو کے ساتھ، وضو کے آداب کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا ہو گئی، یہ نماز صحیح بھی ہے مفتی صاحب کے ہاں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عند اللہ، اللہ کے ہاں قبول بھی ہے، اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ فہذہ مادۃ اجتماعیۃ، یہ اجتماعی مادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ غصب والی زمین میں نماز پڑھ لینا، بہترین وضو بنایا، خضوع کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی، غصب والی زمین کے اندر آپ نے پڑھ لی، دوبارہ اس نماز کو لوٹانا نہیں ہے، یہ نماز صحیح تو ہو گئی لیکن اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مادہ کیا ہو گیا؟ افتراق کی ہو گیا، ایک افتراق کی مادہ، یہ نماز صحیح ہے فی الارض المغصوبۃ، ارض مغصوبہ کے اندر، یہ ایک افتراق کی مادہ۔ دوسرا افتراق کی مادہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا وضو ہے جبکہ اس کا وضو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بڑی زبردست تلاوت کی جنے دے پترانے، نماز خوب پڑھی، بعد میں معلوم ہو گیا کہ حضرت کا وضو بھی نہیں تھا۔ بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھی، وہ رویا بھی اس نماز کے اندر، اس لیے کہ بغیر وضو کے تو رونا آئے گا اس کو، سمجھے؟ اس نے نماز پڑھی اور واقعتاً دل اللہ کو دیا، لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، سمجھے؟ دل اللہ کو دے دیا، اس نے خوب رویا۔ مولوی صاحب بعد میں پتہ چل گیا کہ اوہ ہو 2 بجے میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے پیشاب کیا تھا، پیشاب کیا اس کے بعد میں نے وضو نہیں بنایا، ایسے میں اب اس نماز پر اس کو ثواب ملے گا لیکن یہ نماز صحیح نہیں ہے، یہ نماز واجب الیاد ہے، سمجھتا ہے؟ ہاں کچھ بھلا پڑ گیا؟ تو یہ 3 مادہ ان میں ہو گئے، لیکن ہمارا مقصد صحت والا ہے تو اس لیے ہم کہیں گے ان 3 مادوں میں سے صحت والے معنی کے اندر ہم استعمال کرائیں، ہمارے پاس وہی ہوں گے، آپ جس طرح بھی تعبیر کرو، 3 طریقوں سے میں نے آپ کو تعبیر کر کے بتا دی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اڑے چھوکرو کچھ بھلا پڑا، لا تقبل صلاۃ، اس کے بعد بس یہ قبولیت سے ہم لوگ فارغ ہو گئے۔ اور ویسے اطلاق کی جملہ معترض ہے کہ قبولیت بمعنی صحت کی بھی قرآن میں آتا ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا تجعلوا شهادتهم صحیحة، لا تعدوا شهادتهم صحیحة، ان کی شہادت کو صحیح نہ سمجھو۔ ہاں یہ ہو گیا، اب ہو گیا۔ اس کے بعد جب مولانا لا تقبل صلاۃ ای صلاۃ کانت، کوئی سی بھی نماز ہو جس کو نماز کہا جائے، نماز مارکیٹ میں جس پر نماز کا اطلاق ہو وہ بغیر وضو کے درست نہیں ہے۔
جب یہ مسئلہ آ گیا حضرت اقدس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور اسی طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حضرت عامر شابی کی طرف، حضرت عامر شابی اور ابن علیہ ان کی طرف نسبت ہے کہ سجدہ تلاوت جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ہو گیا جنید پتنے آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ۔ اب سمجھ میں آ گیا نا؟ آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ سجدہ تلاوت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور عامر شابی اور ابن علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے درست ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا اثر آئے گا، حدیث موقوف آئے گی، سجدہ ابن عمر علی غیر وضوء، بغیر وضو کے آپ نے سجدہ تلاوت ادا فرمائی۔ سمجھتے ہیں؟ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ فَاسْجُدْ لَهُ، قرآن میں آتا ہے فَاسْجُدْ لَهُ کا معنی فَصَلِّ للہ سبحانہ وتعالی۔ اطلاق السجدہ وإرادۃ الصلاۃ کلھا، بولو اطلاق السجدہ وإرادۃ الصلاۃ کلھا، کہ سجدہ بول کر کے اس سے پوری نماز مراد لینا، بلکہ نماز کے اندر اصل نماز کی ابدیت ہے نا، نماز عبادت ہے، عبادت ابدیت سب سے زیادہ ذلت والی صورت یہ ہے جی، سمجھے؟ تو یہ ہے ہی نماز۔ جب نماز ہے تو حدیث کا مصداق کہ لا تقبل صلاۃ نکرۃ تنفی واقع، کوئی بھی نماز درست نہیں، یہ ہے ہی نماز۔ مسئلہ رہ گیا کہ عبداللہ ابن عمر کا اثر ہے، تو پہلی بات یہ کہ مرفوعات کے مقابلے میں قابل قبول نہیں، یہ مرفوعات کے مقابلے میں قابل قبول نہیں۔ دوسرا یہ کہ بخاری کے دو نسخے ہیں، سجدہ ابن عمر علی وضوء بھی ہے، علی غیر وضوء بھی ہے۔ آپ غیر وضو سے استدلال کریں، ہم علی وضوء سے استدلال کریں گے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ پھر ایک اور چھوٹا اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عامر شابی اور اسی طریقے پر ابن علیہ بخاری کی طرف بھی نسبت ہے کہ یہ جنازے کو بغیر طہارت کے، کہ جنازہ بھی بغیر وضو کی جائز ہے، لیکن لوگوں نے محققین نے اس میں تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں امام بخاری کی طرف یہ درست نہیں ہے کہ جنازے کو بغیر وضو کے اجازت دے تو نہیں۔ ہاں ابن علیہ کا یہ مذہب ہے، ابن علیہ کا اور عامر شابی کا، کہ جنازہ اس لیے کہ اس میں رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں ہے، بولو رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ نہیں، تو خلاصہ یہ نکلا کہ صلاۃ عرفیہ اور صلاۃ شرعیہ کا اطلاق جنازے پر نہیں ہوتا، اس لیے جنازہ درست ہے بغیر وضو کے۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن جمہور حضرات فرماتے ہیں، آپ حدیث میں پڑھیں گے صلو علی صاحبکم، تمہارا ساتھی قرض دار ہے، میں محمد نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز جنازہ مراد ہے۔ ان النبی صلی علی النجاشی، صلاۃ سمجھ شریف میں، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، جنازے کو صلاۃ کہا گیا۔ لا تصلی قرآن میں بھی نماز جنازہ صلاۃ ہے۔ صلو علی صاحبکم احادیث تواتر سے ثابت ہیں، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی ولم یصلی علیہم، آپ نے غزوہ احد کے شہداء پر بار بار نماز نہیں پڑھی، یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو صلاۃ جنازے کو تواتر کے ساتھ صلاۃ کہا گیا، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ لا تقبل صلاتم بغیر طہور، صلاۃ کوئی درست نہیں بغیر طہارت کے۔ تو ایک قبولیت کا جھگڑا تھا لمبا سا، اس سے فارغ ہو کر کے صلاۃ نکرۃ تنفی واقع ہے، اس کا ایک اختلاف تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ ہاں بھائیو، ہو گیا یہ دو باتیں مولانا۔ تیسری بات سمجھو، فاقد الطہورین، بولو فاقد الطہورین، طہورین تثنیہ معنی مٹی بھی طہور ہے اور پانی بھی طہور ہے۔ ایک آدمی کو پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، اور وہ اوپر درخت پر ہے، اوپر درخت پر ہے اور نیچے ایک شیر ہے یا چیتا ہے، نیچے اترے گا تو اس کی خیر نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ مٹی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں، یا جہاز میں مٹی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، نہ تیمم، وہ کیا کرے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یصلی الآن بل یقضی وجوبا فیما بعد، بولو لا یصلی الآن بل یقضی وجوبا فیما بعد، ابھی نماز نہیں پڑھے گا، کیوں؟ لا تقبل لا تصح صلاۃ بغیر طہور،
کوئی طہارت نہیں ہے تو کوئی نماز بھی درست نہیں ہے، لہذا یہ نماز نہیں پڑھے گا۔ لا یصلی الآن بل یقضی فیما بعد ذالک، بعد میں قضا اس پر واجب ہے۔ دلیل میں نے عرض کر دیا کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، طہارت کے بغیر نماز درست ہی نہیں ہے۔ لا یصلی الآن بل یقضی فیما بعد ذالک۔ ہاں، امام مالک فرماتے ہیں لا یصلی ولا یقضی، بولو لا یصلی ولا یقضی، بولو لا یصلی ولا یقضی۔ لا یصلی اس لیے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، ابھی تو نہیں پڑھے گا، جیسے ابو حنیفہ نے فرمایا۔ ولا یقضی، بعد میں قضا نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ معذور ہے، جیسے کہ حائضہ پر، حیض والی عورتوں پر بعد میں نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، تو اس پر بھی قضا نہیں، اس کو بھی حیض آیا درخت کے اوپر یا جہاز میں حیض آیا ہوا، جیسے کہ حائضہ سے نماز متروک ہے، اسی طرح سے۔ تو امام مالک کا مذہب کیا نکلا؟ بولو لا یصلی ولا یقضی، نہ لا صلاۃ لا ادا ولا قضاء، بولو لا ادا ولا قضاء۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یصلی الآن واجباً، یہ ابھی وجوباً، ولا یقضی بعد ذالک، یہ ابھی پڑھے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر ایک کی گنجائش کے مطابق، اب یہی نہیں ہے اور کیا کرے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ لہذا ایک آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئی ہے، چہرہ اس کا زخمی ہے، پاؤں نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ایسے ہی نماز پڑھے گا، لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے؟ ہاں جنے دا پترا، ایک آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئی ہے، کونیوں تک تم تمیوں کرو گے نا، کونیوں سے کٹی ہوئی ہے، چہرے زخمی ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، اس کو کیا کرو گے؟ سمجھتا ہے؟ وہ فرماتے کہ یہ بھی اسی طرح پڑے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ چونکہ اقیم الصلاۃ کے یہ مکلف ہے، اقیم الصلاۃ اس کی طرف متوجہ، لہذا یہ ابھی نماز پڑھے گا، بعد میں قضا نہیں کرے گا۔ ہو گیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک یہ ہے کہ الاداء فقط، دوسرا قول یہ ہے کہ القضاء فقط، بولو الاداء فقط، دوسرا القضاء فقط، اور تیسرا یہ کہ ادا اور قضا دونوں واجب، ادا اور قضا دونوں واجب، سمجھیے یہ بھی مشہور قول ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ الاداء استحباباً والقضاء واجب۔ لا ادا وہی ہے لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، ولا قضا یہ معذور ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہ الادا الآن اس کے اختیار میں فی الحال یہی ہے، والقضاء بعد میں قضا کرے، کیوں؟ اس لیے کہ بغیر طہارت کے نماز ادا ہوئی، اس لیے قضا کرے۔ جاؤ امام شافعی کی دلیل آپ کے سمجھ میں آگئی؟ 4 ہو گئے نا۔ 5واں صاحبین فرماتے ہیں یتشبہ بالمصلین الآن ویقضی بعد ذالک، بولو یتشبہ بالمصلین الآن ویقضی فیما بعد ذالک، بعد میں جا کر کے ابھی تشبہ، ابھی کیا ہے؟ ابھی اللہ کا بھلا کریے کہ اٹھک بیٹھک کرے گا، کوئی قرات وغیرہ نیت اور کچھ نماز کی نہیں ہوگی اس میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فی الحال نقل ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو جیسے تبلیغ والے فرماتے بھائی ہم تو اصل کام تو کر نہیں سکتے بھائی، ہم تو نقل اتارنے والے بھائی، اللہ اس نقل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بھائی۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا جانا تھا پتر ہے جی، اب ہو گیا، ہو گیا۔ مولانا بات صاف سی ہے کہ یہ مسئلۃ مخمصۃ ہو گیا، بولو مسئلۃ مخمصۃ ہو گیا، یعنی پانچ جانب 5 اقوال اس میں آگے، کچھ پہلے پڑھا۔ اس مسئلہ مخمصہ میں کسی کے پاس بھی دلیل نہیں ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ الفتویٰ علی ما ذهب الیہ صاحبہ، ابو حنیفہ کے صاحبین کا جو قول یتشبہ بالمصلین الآن ویقضی بعد ذالک واجباً، اور وجوباً بعد میں قضا کرے گا، نظراً الی کثرت النظائر، کثرت نظائر اس کے لیے ہے کہ تشبہ اختیار کرے گا، یہ صاحبین کے قول فتویٰ اسی پر۔ وہ کیا ہے؟ ایک حائض عورت 11 بجے دن کو حیض سے پاک ہو گئی، تو پھر یہ کہ تسومو یعنی تمسکو عن الاکل والشرب، کھانے پینے سے رکے گی، وہ نہیں کھائے گی، اختیار کرے گا، یعنی تتشبہ بالصائمات، روزے داروں کے ساتھ اس کی مشابہت، جبکہ حیض سے پاک ہو گئی دن کے درمیان میں، آیا سمجھ؟ نفاس سے پاک ہو گئی، اسی طریقہ پر ہوگا۔ بالغ تھا، نابالغ تھا،
کھا رہا تھا پی رہا تھا اور دن کو 11 بجے وہ بالغ ہو گیا۔ بالغ ہونے میں کوئی ٹائم تو نہیں لگتا، بس بالغ ہو گیا۔ بولو بالغ ہونے میں تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا نا۔ ایک آدمی کیا ہے بالغ ہو گیا 11 بجے تو وہ بھی یمسک عن الاکل والشرب والجماع، روزے داروں کی نقل اتارے گا، سمجھے۔ 3، مسافر سفر کے دوران کھا رہا تھا لیکن آ کر کے 10-11 بجے کراچی میں پہنچا، یمسک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے سے بمبو سے بچے گا، سمجھے۔ ہاں ملنگو، کافر ہے جو کھا رہا تھا پی رہا تھا اور 10 بجے 11 بجے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کسی مولوی کی تقریر سن کر کے مسلمان ہو گیا۔ یمسک عن الاکل والشرب والجماع۔ حاجی ہے، حج کے دوران جا کر کے بیوی کے ساتھ گڑبڑیشن کر لی اس نے، حج اس کا فاسد ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ حاجیوں کے ساتھ جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اسی طریقے پر آ کر کے شیطان کو کنکریاں مارے گا، سر کا حل کرے گا اور جا کر کے طواف زیارت کرے گا۔ یہ سارے افعال، حالانکہ حج اس کا فاسد ہو گیا۔ یتشبہ بالحجاج، حجاج کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا، سمجھے۔ ایک آدمی کو سر کا حل کرنا ہے، اس کے سر پر بال ہی نہیں ہے تو ہم صرف اس طرح کو چلائیں گے، یعنی کیا ہے، اجراء الموسیٰ علی راسہ، اس کے سر پر چلائیں گے۔ پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ تشبہ۔ گونگا ہے، پڑھ نہیں سکتا، لیکن پڑھنے والے قراء کے ساتھ، قراء قاریوں کے ساتھ گونگا آدمی پڑھ نہیں سکتا، سمجھے بھائی، گونگا ہے لیکن وہ کیوں ایسے کرتے جانا تھا پتر ہے، سمجھے۔ یہ تشبہ، ہاں ملنگو، وہ گونگا جو ہے نا بالقارئین، قارئین کے ساتھ تشبہ، قاری حضرات کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا۔ یہ 6-7 نظائر ہو گیا۔ نظراً الی کثرت النظائر فی ھذا المسئلہ فی ھذا المذہب، اس مذہب میں کثرت نظائر ہے، اس لیے قد افتی بھی، اسی پر فتویٰ ہو گیا۔ ہاں مولانا ہو گیا، مولانا یہاں مسئلہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی چھوٹا سا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے میرے بھائی جان کہ ایک آدمی کے 2 رکعت پر نماز ٹوٹ گئی۔ شافعی حضرت فرماتے کہ نئے سرے سے جا کر وضو کر کے آئے گا، استیناف کرے گا اپنی نماز کو۔ لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ استیناف بھی کرے بہت اچھا ہے، لیکن اگر استیناف نہ کرے 2 رکعت پر دھماکہ ہو گیا، اب جائے وضو بنائے، کسی سے کوئی گفتگو نہ کرے، جا کر کے وضو بنا کر کے یہیں سے آ کر کے امام فارغ ہو چکا ہے، وہ اپنی باقی 2 رکعت بغیر قرات کے پڑھے گا، مدرک ہے، اللہ کے لیے کچھ پڑھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا عمل کثیر کر رہا ہے، اس کی نماز فاسد نہیں ہو رہی، وضو بھی ٹوٹ گیا، عمل کثیر کر رہا ہے۔ تو اس میں اصل جواب یہ ہے کہ چونکہ اس پر نص موجود ہے، من اصابہ قیء، بولو من اصابہ قیء او رعاف، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاتہ ما لم یتکلم۔ من اصابہ قیء، جس کو قے آ گئی، اور رعاف، ناک پھوٹ گیا، خون آ گیا، او قلس، متلی آ گئی، منہ بھر کے الٹی ہونے کے قابل چکر آ رہا ہے، سمجھے، ہاں، او مسجون ہو گیا، فلینصرف جائے، اور یہ کہ فلینصرف ولیتوضأ، وضو بنائے، ولیبنی علی صلاتہ، اپنی نماز پر بنا کر دے، ما لم یتکلم، شرط یہ کہ گفتگو نہ کی ہو کسی سے۔ تو اس میں نص ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حنفیہ اس میں یہ اگرچہ عدم طہارت کا درمیان میں واقع گزر گیا، لیکن تب بھی نماز اس کے ہو جائے گی، چونکہ اس پر نص موجود ہے۔ ہو گیا مولانا، یہ مسئلہ یہاں ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاؤ ولا صدقۃ من غلول، حرام مال سے اللہ آپ کا بھلا کرے صدقہ بھی۔ غلول کہتے ہیں اصل میں مال غنیمت میں خیانت کرنا ہے، اونٹوں کا چرانا یا مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ قرآن میں ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ میرے نبی کو کہتے کمبل چور، نبی نے چوری کی ہے مال غنیمت میں سے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، علی صاحب قرآن برداشت نہیں کر سکتے، سمجھے۔ ایستوی الامران، دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہے۔ من اتبع رضوان اللہ،
جو اللہ کی رضامندی کے در پہ جس نے اپنی ساری زندگی توانائیاں خرچ کی ہو، کائن کمن باء بسخط من اللہ، اس خبیث کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کو جس نے اپنے مول لیا ہو۔ میرے نبی کو چوروں کے ساتھ تم لوگ برابر قرار دیتے ہو۔ ایستوی الامران، دونوں قضیے برابر ہو سکتے ہیں؟ السارق وغیر سارق، من اتبع رضوان اللہ، من اتبع رضوان اللہ کائن یا یکون کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے اس کی طرح میرا نبی ہوگا؟ یہ میرے رضامندی کے در پہ ہے، یہ چور نہیں ہے۔ جو چوریاں کرتا ہے وہ کمن باء بسخط من اللہ ہے، یہ سخط من اللہ نہیں ہے، یہ راضی عن اللہ ہے اور مرضی عن اللہ ہے۔ آڑے سمجھ میں آیا؟ مولانا کچھ پہلے پڑھا؟ بات کیا ہو رہی تھی؟ ولا صدقۃ من غلول، غلول اصل میں کہتے مال غنیمت میں خیال، اب اس میں توسع ہو گیا، اس کا اطلاق ہر مال حرام پر ہوتا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نماز بھی درست نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مال حرام سے صدقہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹٹی کا کون صدقہ کرے گا؟ پیشاب کا کون صدقہ کرے گا؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بہرحال اس کی یہ درست نہیں ہے۔ ہو گیا مولانا؟ بلکہ در مختار نے، مولانا سمجھ لینا، در مختار نے یہ لکھا کہ ایک آدمی مال حرام کا صدقہ کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے، تو فرماتے کہ کفر کا اندیشہ اس پر۔ اور ہدایہ کہتا ہے من اجتمع عنده مال خبیث فسبیلہ التصدق۔ دور مختار والا کیا کہتا ہے؟ مال حرام کو صدقہ کر کے ثواب کی امید رکھ لینا یہ کفر ہے۔ اور ہدایہ والا کہتا ہے کہ اگر تیرے پاس مال حرام ہے تو اس کو صدقہ کرو، جان چھوڑاؤ، اس گند سے اپنے آپ کو صاف کرو۔ من اجتمع عنده مال خبیث مال حرام فسبیلہ التصدق، جس کے پاس مال خبیث مال حرام جمع ہو گیا اس کا ایک ہی طریقہ ہے فسبیلہ التصدق، صدقہ کرے۔ تو ہدایہ اور در مختار دونوں کی عبارتوں میں گڑبڑیشن ہے۔ جواب یہ کہ کوئی گڑبڑیشن نہیں ہے۔ ہدایہ والا کہتے خیال کر لینا یہ مال حرام ہے، اس میں دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ 10 روپے میں خرچ کر کے اس سے ہر روپے پر 10 نیکیاں چاہتا ہوں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، حرام مال صدقہ کے۔ دوسرا ہے کہ یہ گند میرے پاس آ گئے، اے اللہ میں اس سے پاک ہونا چاہتا ہوں، تیرا حکم ہے کہ تو اس کو اپنے پاس نہ رکھ، میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھتا، اس کو فقیر کو دیتا ہوں، فقیر کو دے دیں، تو اس امتثال شرع، حکم شرع کی کہ میں اس گند سے پاک ہو رہا ہوں، اس عقیدت پر، اس عمل پر مجھے ثواب ملے گا۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جی لہذا ہدایہ جو کہتا ہے کہ صدقہ کرو، اس کا مطلب اس گند سے پاک اپنے آپ کو صاف کر دو، اور وہ جو کہتا ہے کہ اللہ کا کفر ہے حرام مال پہ صدقہ کرنا اور اس سے ثواب کی امید رکھ لینا، تو ثواب کی امید اس سے رکھ لینا، ہم اس حرام سے ثواب کی امید اس گند سے اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں۔ چلیے گا مولانا، سبق آپ کا ہو گیا، مبارک ہو آپ کو۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا ناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن موسى بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال حناد في حدیث، حضرت حناس اپنے حدیث میں فرماتے ہیں الا بطہور۔ مولانا دونوں میں ویسے نماز کے ساتھ صدقہ کو ذکر کر دیا، تو امین ہے 32 جگہوں میں قرآن میں یہ جوڑوے ہیں، بولو یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ومما رزقناہم ينفقون تو صدقہ ہی ہے، تو اور کیا ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو امین ہے قرآن میں 32 جگہوں پر اسی طریقے پر، یہاں بھی حدیث میں ذکر کر دیا۔ لا تقبل صدقۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی طہارت ضروری ہے، نماز میں بھی طہارت ضروری ہے، وہ طہارت حسی، اور یہاں پر طہارت معنوی۔ طہارت معنوی یہ ہے کہ نوٹ تو اللہ کا بھلا کرے ہے کہ نوٹ تو ہوں گے کہ بظاہر ناپاک نہیں ہے، اس لیے حضرت اقدس قائد اعظم کی تصویر ہے ان پر، لیکن معنوی طور پر جب سود کے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ خرچ نہ کرو۔ اڑے کچھ پلا پڑا مولانا، اللہ کے لیے کچھ پلا ہو گیا، خیر کر لینا مولانا۔ قال ابو سعد هذا الحديث وسوشين في هذا الباب، اس میں تفصیل نقل کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اس باب میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ ایسی احادیث جو غیر مشہور، غیر معروف دوسرے لوگ نقل نہیں کرتے۔ ترمذی کہتا ہے کہ اس باب میں، باب طہارت کے اندر یہ کہ یہ احسن اور احسن ہے یہ حدیث۔ امام خیال کر لینا ہے، امام ترمذی کا احسن اور کیا ہے اصح، اس کے لیے صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، وہ پھر بھی ضعیف ہو سکتی ہے، تو پھر حسن اور صحیح تو بطیر قولہ ہی ضعیف ہو سکیں۔
اس لیے ان شرائط کے اندر میں نے شرائط آپ کو بتا دی ہے ائمہ ستہ کے، تو اس لیے یہ اللہ کا بلا کے ضعفاء اور مجاہیل سے بھی متروکین سے بھی روایت لیتا رہتا ہے، تو اس کی اصحوں اور احسنوں سے تحقیق کی جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے کہ فی نفسی بھی صحیح ہو۔ وفی الباب نبی الملی ان ابی ہے، اور اس اب فی الباب سے روایتیں گنوا رہا ہے، فرماتے ہیں کہ باب میں ابو الملی اپنے والد سے بھی نقل کر رہا ہے، آگے پھر اس کا تعارف کر کے اصل مقصد اس کے والد کا تعارف ہے، چونکہ روایت اس کے والد سے خیال کر لینا، وہ ابی ہریرہ و انس۔ اب دیکھو وہ ابو الملی، ابو الملی سے یہاں سے جملہ مستانفہ ہے، یہاں سے مقصد ابو الملی کو کا تعارف نہیں ہے، ابو الملی کے والد کا، چونکہ فی الباب میں ان احادیث کو بتاتے جن صحابہ سے مروی ہے، تو صحابی اس کا ابا ہے، یہ خود نہیں ابو الملی۔ دیکھو وہ ابو الملی دا سوک دیکھنا، فرماتے ابن اسامہ، ابو الملی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ابن اسامہ اسمہ عامر، اس کا نام اللہ آپ کا ابو الملی کا نام ہے عامر، سمجھ، لیکن والد کا نام ہے اسامہ۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہاں مقصود اصل ان کے والد کا تعارف ہے، اس لیے کہ ان ابی ہے، ان ابی صحابہ کی روایتیں ہوتے ہیں۔ وَيُقَالُ زید بن اسامہ، زید بن اسامہ بھی کہتے ہیں اسامہ بن عمیر الحذلی۔ چلو شاباش۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔